لیکن میں آپ کے سامنے ایک بار کہوں گا، میں سوال کرتا ہوں علماء کی مجلسوں میں کہ حلقہ دیوبند میں جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ ذہین اور ذہن و حافظہ کے اعتبار سے سب سے آگے کون تھے؟ کون تھے؟ مجھے اس سے اختلاف ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ ذہن اور حافظہ کے اعتبار سے سب سے آگے مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ نواز کشمیری نے دورہ کی کتابیں 3 سال میں پڑھی اور مولانا عبید اللہ سندھی نے پورے دورے طالب علم میں 2 سال میں گزارے اور 1 سال میں انہوں نے یہ 9 صرف کی کتابوں کے ساتھ ساتھ فنونات کی کتابیں پڑھ لی اور فنونات کی کتابیں پڑھ کر کے سالانہ امتحان میں ٹاپ کیا دارالعلوم کو۔ اور اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے حضرت مولانا سید احمد دہلوی۔ انہوں نے کہا یہ مسلم الثبوت اور توضیح تربی، یہ بڑی بڑی کتابیں جو آج کے زمانے میں لڑکے نام ہی نہیں جانتے، ان کتابوں کے اندر اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوئے۔ تو مولانا سید احمد دہلوی نے فرمایا کہ 2 منٹ میں کہ اگر اس کو کتابیں مل جائے، یہ شاہ عبدالعزیز ثانوی مولانا عبید اللہ سندھی کے بارے میں، حضرت شیخ ہند علیہ رحمہ کی فکر شروع سے ہی یہ رہی ہے کہ انگریزوں کا تختہ کسی طرح پلٹا جائے، تو دونوں کام کرنا چاہتے تھے۔ تو علامہ نواز شاہ کشمیری کو حدیث سے مناسبت ہے زیادہ، اور انگریزوں کے تختہ پلٹنے کے لیے صحیح ترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کو اس میں لگایا، ان کو دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث بنا دیا اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو انگریزوں کے تختہ پلٹنے کے لیے اس میں لگایا۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی نے 2 گھنٹہ میں سراجی پڑھی اور 4 دن میں ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف ختم کیے اور اس کے بعد ابو داؤد شریف لوگوں کو پڑھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے نماز کو پڑھ لیا رات پڑھ لی، پھر پڑھایا ہے لوگوں کو۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، بیمار ہو گئے، دلی چلے گئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مشہور شاگرد ہے مولانا عبد الکریم پنجابی، ان سے دورے کی کتابیں پڑھی، ان سے دورے کی کتابیں پڑھ کر کے دیوبند آئے، پھر شیخ الہند سے ترمذی شریف دوبارہ بخاری شریف ان سے پڑھی مولانا عبد الکریم پنجابی، شیخ الہند سے ترمذی پڑھنے کے بعد شیخ الہند جو ہو گئے، پھر شیخ الہند نے انہیں استعمال کرنا ہے۔ تو ذہن اور حافظہ کے اعتبار سے سب سے نمبر 1 پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی تھے، علامہ نواز شاہ کشمیری نمبر 2 پر تھے۔ لیکن حضرت علامہ نواز شاہ کشمیری کی خوش قسمتی کہ ان کو یہ لائن ملی اور ان کو وہ لائن ملے گی۔ اب اس لائن کے سلسلے میں لوگ بھولتے چلے گئے، کھا دیں گے، اور علامہ نواز شاہ کشمیری کو بھی عوام نہیں جانتے، علماء جانتے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو عوام بھی جانتے ہیں اور علماء بھی جانتے ہیں، اس لیے تو ان کے اندر علم کے ساتھ ساتھ بزرگی تھی۔ یہ بزرگوں کی بزرگی صفت جو ہے وہ تو شیخ الاسلام میں جو تھی وہ حضرات میں نہیں تھی، اسی لیے عوام میں بھی مقبول ہے۔ تو علامہ نواز شاہ کشمیری کی وفات پر علامہ شبیر احمد عثمانی کا وہ جملے ہیں
جو میں نے تمہارے سامنے نقل کیا. اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی وفات پر 1369 ہجری میں وفات پائے پاکستان میں. دارالعلوم دیوبند میں تعزیتی اجلاس ہوئے ان کے لیے. شیخ الاسلام علیہ رحمہ کے جملے نے ہمارے اور ان کے درمیان میں رائے کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنے ذات کے حد میں ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑی شخصیت کے حامل شیخ الاسلام کی جملے. تعزیتی اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہا کہ